مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ جنگ کب ہوئی، کیوں ہوئی، کن کے درمیان ہوئی اور اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا، اور خاص طور پر اس جنگ سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ جلدی چلو مکہ والو، اپنے قافلے کو بچاؤ، محمد نے حملہ کر دیا ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے اس اینگل سے تو ایک یہ اسلام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ہاتھ کٹ گیا تھا تو اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے، تو حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو ان کے بازو سے جوڑا اور اپنا لعاب دہن لگایا اور اس پہ دعائیاں کلمات پڑھے اور فرمایا جاؤ ٹھیک ہو جائے گا، تو ان کا وہ ہاتھ جڑ گیا۔ صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسلحے بھی نہیں تھے، سواری کے گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں تھے، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، حالت روزہ سے تھے، تعداد بھی کم تھی۔ تمہارے تجارتی سامان میں سے ذرہ برابر بھی کچھ کمی نہیں ہے، ہم نے پورا لوٹا دیا۔ تو ہر دور کے مسلمان کو چاہیے کہ مشکلات کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، مقابل میں دشمن کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اگرچہ آپ بظاہر کتنے کمزور کیوں نہ ہو، لیکن ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ صحابہ کرام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں جی حضور کے وصال کے بعد، جی یہ تمام جنگی تدبیروں میں حضور علیہ السلام کی تدبیر ہی کی جھلک نظر آئی ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا ہے جی ہاں کہ وہ آپ جسے جو چاہیں منصب و مقام عطا فرما سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے پوڈ کاسٹ معمولات ماہ رمضان میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ یعنی مغفرت والا عشرہ پوری تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ یعنی دوسرے عشرے میں جو 17 رمضان المبارک کی تاریخ آتی ہے، یہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ عظیم جنگ بدر کی تاریخ ہے۔ آخر یہ جنگ کب واقع ہوئی، اس جنگ کے پیچھے وجہ کیا تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا، اور اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ہم انہی تمام باتوں کو شروع سے آخر تک سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پر اس جنگ کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کیا پیغام ملتا ہے، ہم اسے بھی سمجھیں گے۔ موجودہ دور میں اس جنگ سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور اس جنگ کا اسلام پر، مسلمانوں پر کیا اثر ہوا۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں مولانا اکرم نجمی صاحب قبلہ۔ انشاءاللہ جنگ بدر کے تعلق سے مکمل معلومات ہم مولانا صاحب سے لیں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، معمول کے مطابق آپ تمام کی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ہم مولانا اکرم نجمی صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جنگ بدر کے تعلق سے ہم سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے لیے اپنا وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ ہمارے ناظرین اکرام کو جنگ بدر کے تعلق سے بتائیں، ترتیب وار مکمل وضاحت کے ساتھ آپ بتائیں کہ آخر یہ جنگ کب ہوئی، کیوں ہوئی، کن کے درمیان ہوئی، اور اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا، اور خاص طور پر اس جنگ سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہ سب سے پہلی جنگ ہے، اچھا اور یہ اسلام کی سب سے عظیم جنگ مانی جاتی ہے۔ جی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ سے ہجرت فرما کر شہر مدینہ تشریف لائے
تو آپ نے شہر مدینہ کے آس پاس رہنے والے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، قبیلے تھے، جی ان سب کی ایک میٹنگ لی، سب کو بلایا، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ آؤ ہم سب مل کر کے اس بات پر معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے، یعنی شہر مدینہ پہ حملہ کرتا ہے، جی تو ہم سب مل کر کے اپنا دفاع کریں گے اور دشمن کو شہر میں داخل ہونے سے روکیں گے، جی اور تمام قبیلوں میں جو ہمارا ساتھ دے گا، مشکل وقت میں ہم ان کا ساتھ دیں گے، اگر ان پر کوئی حملہ کرتا ہے جی تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور اگر وہ ہمارا تعاون نہیں کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے ہیں اور کوئی ان پر حملہ کرتا ہے تو جی پھر ہم بھی ان کا تعاون نہیں کریں گے۔ جی تو یہ بات شہر مدینہ کے اطراف میں جتنی بھی بسنے والے لوگ تھے اور چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا، جی اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ہجرت کر کے مسلمان شہر مدینہ آ رہے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو کفار قریش تھے، جو شہر مکہ کے بسنے والے تھے اور بڑے بڑے لیڈر تھے، وہ سردار تھے اپنے اپنے علاقے کے، اپنے اپنے قبیلے کے، اور وہ لوگ جو ہے ایسے تھے کہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کیا تو ان کو اس سے تکلیف ہوئی، جی پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے یا چند افراد کی تعداد میں مسلمان ہجرت کرنے لگے، اس سے ان کی تکلیف اور بڑھ گئی۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ تکلیف ان کو اس بات پر ہوئی کہ شہر مدینہ میں بسنے والے مسلمان، جن کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تعاون کیا، ان کو جو ہے جگہ دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ ہمیں جہاں بھی جانے کو کہیں گے، کسی سے بھی جنگ کرنے کو کہیں گے، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی اپنے گھوڑے دوڑانے کے لیے کہیں گے تو ہم وہ بھی کریں گے، ہم اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ آپ پر فدا کر دیں گے، آپ آ جائیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شہر مدینہ کا مکمل سپورٹ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ملا اور صحابہ کرام کو ملا تو اس سے مزید ان کی تکلیف، جو کفار مکہ تھے ان کی تکلیف بڑھ گئی۔ اچھا، اور پھر وہ لوگ گروپ بنا کر 2، 3، 4 لوگوں کی تعداد گروپ بنا کر کے وہ لوگ کبھی کبھی شہر مدینہ کے آس پاس آیا کرتے تھے اور آس پاس کی بستیوں پر لوٹ مار کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ اچھا، اس کی بھی شکایت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بار بار ملی۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ کرز محاربی نام کا ایک کافر شخص تھا، وہ ایک مرتبہ شہر مدینہ کی چراگاہ، یعنی شہر مدینہ کے جانور جس چراگاہ میں چرتے تھے جی وہاں تک آ کر کے اس نے لوٹ مار کر کے اور پھر وہ خفیہ طریقے سے پھر چلا گیا۔ اس کی بھی اطلاع حضور علیہ السلام کو ملی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جن مسلمانوں کی جائیداد، مثلاً زمین، کھیت، مکان وغیرہ وغیرہ جو مکہ میں تھیں، اب وہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے چونکہ مدینہ شریف آ چکے تھے، اب انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی جائیداد وہ لے لیں یا اسے بیچ دیں۔ تو جب مسلمان شہر مدینہ سے جاتے تو وہ انہیں کہتے تھے کہ اب تمہیں یہاں کا کوئی بھی کچھ حصہ بھی نہیں ملے گا، تم نے زمین چھوڑ دی، اب یہ ہماری ملکیت میں آ گئی، تمہارا مکان، تمہارا کھیت اور تمہاری جتنی بھی جائیداد ہے سب ہماری ملکیت میں، اب تم کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس سے جو ہے معاشی طور پر بھی جو صحابہ کرام شہر مکہ میں امیر تھے وہ شہر مدینہ میں تھوڑے کمزور ہو گئے معاشی طور پر۔ ان کا یہ عمل، ان کا یہ اقدام درست نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی جائیداد لینے آ رہے تھے، ان کی نہیں، اور یہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ اب آپ کو یہاں کی جائیداد نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ وقتاً فوقتاً جو ہے یہ پلان کیا کرتے تھے کہ کب ہمیں موقع ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کبھی وہ یہ پلان کرتے کہ جتنے مسلمان جا رہے ہیں ان کو ہم روکیں اور اسلام سے پھر سے برگشتہ کر دیں اور اپنے پرانے آبائی دین پر ان کو واپس لے آئیں۔ اچھا، پھر کبھی وہ ایک کوشش کرتے تھے کہ ہم سیدھا جو ہے شہر مدینہ پہ حملہ کر دیتے ہیں اور پھر اینٹ سیٹ بجا دیں گے مسلمانوں کی۔ تو یہ جیسے جیسے وہ لوگ میٹنگیں کرتے تھے وقتاً فوقتاً، کبھی ابو جہل کے گھر میں میٹنگ ہوتی تھی، کبھی ابو سفیان، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کے گھر میں میٹنگ ہوتی تھی، اور پھر اور بھی کئی لوگ تھے، عتبہ، شیبہ، یہ لوگ تھے، ان سب کے گھر پہ وقتاً فوقتاً میٹنگیں ہوتی تھی اور اس کی پوری خبر، پوری اطلاع حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مل رہی تھی۔ اچھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ جو ہے ایکشن میں رہا کرتے تھے کہ ہم اپنا دفاع کریں گے، ہم ان پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم شہر مدینہ میں رہیں گے اور یہاں کے لوگوں اور یہاں کے قبیلوں کا ہم دفاع کریں گے۔ اب یہ چند باتیں ہوئی۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوا
کہ شہر مکہ والوں کا تجارتی قافلہ جو ہے ملک شام جاتا تو وہ شہر مدینہ کی سرحدوں کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا. اچھا. اب جو مسلمان مالی طور پر تھوڑے کمزور ہو گئے تھے کیونکہ ان کی زمینیں وغیرہ انہوں نے ضبط کر لی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہتے تھے کہ جب انہوں نے ان کی زمینوں پر ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا تو اب یہ جب اپنا قافلہ لے کر آئیں گے، یہاں سے گزریں گے ملک شام کے لیے تجارت کرنے کی غرض سے، تو ہم جو ہے گروپ بنا کر کے ان کے قافلے کو گھیریں گے. اچھا. اور گھیرنے کے بعد ہم ان سے کہیں گے کہ یا تو پھر جو ہے آپ وہ زمینیں دے دو جو ان کی تھی، جو ان کے مکانات تھے ان کو واپس کر دو، یہ بیچنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے بیچنے دو، یا تو پھر آپ آگے نہیں جا سکتے. مال غنیمت کے طور پر وہ ان کا جو سامان تجارت ہم لے لیں گے. یہ آپ پلان کر رہے تھے، یہ مشورہ چل رہا تھا صحابہ کرام کے درمیان. جی. اسی درمیان جو ہے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں آپ نے 12 لوگوں کی جماعت تیار کی، اور ان 12 لوگوں میں سے ایک حضرت عبداللہ بن جہش تھے، وہ سربراہ تھے. آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ جائیں اور وہاں پر سرحد کے قریب دیکھیں کہ مکہ والوں کا تجارتی قافلہ کہاں سے گزرتا ہے، کیسے گزرتا ہے، اور پھر ہمیں خبر دینا. کسی پہ حملہ نہیں کرنا، کسی کو جان سے مارنا نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ جھگڑا ہو جائے یا پھر جنگ کی نوبت آ جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ 12 لوگوں کا قافلہ جب وہاں پر تعینات ہو گیا کہ کہاں سے تجارتی قافلہ ان کا گزرتا ہے، تو پھر اچانک ایک قافلہ گزر رہا تھا، اور اس قافلے کی سربراہی جو ہے عمرو بن الحضرمی نام کا ایک بندہ کر رہا تھا جو شہر مکہ کا تھا. اچھا. اور مکہ والوں کا سامان تجارت جو بہت ہی قیمتی تھا اسے لے کر کے وہ جا رہا تھا. اچھا. اسی دوران جو ہے انہوں نے گھات لگائی اور پھر تیر چلا دیا، اور جب تیر چلایا گیا تو اتفاق سے عمرو بن الحضرمی کو لگ گیا وہ تیر. اچھا. اور اس تیر کی وجہ سے فوراً اس کی موت وہیں واقع ہو گئی. بقیہ جو لوگ تھے، 2 لوگ اور تھے ساتھ میں، ان کو گرفتار کیا گیا. پورا سامان تجارت لا کے حضور کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن جہش نے پیش کیا. جی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں طاق لگا کر کے ان پہ توجہ دینے کے لیے کہا تھا اور اطلاع دینے کہا تھا، میں نے حملہ کرنے نہیں کہا تھا، لیکن تم نے حملہ کر دیا اور پھر ان دونوں کو بھی لے آئے. تو آپ نے ان دونوں کو ان کے ساز و سامان کے ساتھ رہا کر دیا. اچھا. اور پھر جس کی موت ہوئی تھی، چونکہ وہ کافر شخص تھا، تو اس کی دیت بھی آپ نے ادا کر دی. اچھا. اور ان دونوں کو رہا کر دیا. اب یہ لوگ وہاں گئے اور جا کر کے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور سب کو جمع کیا اور پوری داستان بتائی کہ دیکھو محمد کے ماننے والوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماننے والوں نے ہم پہ حملہ کر دیا، اور اب تو وہ اتنے نڈر ہو گئے ہیں، بے باک ہو گئے ہیں کہ ہمارے تجارتی قافلے پہ انہوں حملہ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھیوں کو قید کر رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا. اب جب یہ بات پورے لوگوں کو جمع کر کے بتائی گئی وہاں پر، تو پورے مکہ والوں کے درمیان جوش بھر گیا کہ خون کا بدلہ خون، ہم بھی اب بدلہ لیں گے. اور پھر عربوں کا دستور تھا کہ عرب اگر کسی سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتے تو نسلیں گزر جاتی تھی، وہ بدلہ لیا کرتے تھے جب تک کہ ان کو سکون نہ مل جائے. ایک واقعہ یہ ہوا. پھر اسی دوران چند دن گزرے، اسی دوران ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ ابو سفیان، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مکہ کے جتنے بھی رئیس لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے جو سرداران مکہ اور سرداران قریش کہلاتے تھے، ان سب کا سامان تجارت ملک شام سے وہ واپس لے کر کے آ رہے تھے. اچھا. اور پھر راستے میں جو ہے ان کو اطلاع ملی، ادھر ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جو ہے ہم پہ حملہ کرنے والا ہے. حالانکہ حضور نے نہ حملہ کیا تھا، بلکہ آپ نے چند لوگوں کو تعینات کیا تھا کہ تم ان پہ نظر رکھو، لیکن انہوں نے کیا سوچا کہ ہم پہ حملہ ہونے والا ہے. اور ادھر حضور علیہ السلام کی اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو ہے قافلے کے سربراہی کر رہے ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں ان کا جو ہے سامان تجارت وہ لے کر جا رہے ہیں. اور پھر چند ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ اس کو گھیر لیا جائے، اور پھر یا تو مطالبہ کیا جائے کہ وہ ہماری زمینیں جو ہماری جائیداد ہیں وہ واپس کر دیں، یا تو پھر یہ ہمیں دے دیں. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نکلے ہی تھے اور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے وادی ذی العشیرہ. اچھا. ہاں، وادی ذی العشیرہ. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کو وہ قافلہ نظر نہیں آیا، کیونکہ ابو سفیان بہت ہوشیار تھے، ان کو اطلاع مل چکی تھی.
تو 2 قافلے تھے، ایک قافلہ تو ملا ہی نہیں، اور دوسرا قافلہ جو ابو سفیان کا تھا وہ بھی نہیں ملا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. لیکن اس سے پہلے ہی ابو سفیان نے یہ کیا، انہوں نے کہ خط لکھ کر کے قاصد کے ذریعے مکہ بھجوا دیا کہ جلدی چلو مکہ والو، اپنے قافلے کو بچاؤ، محمد نے حملہ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی انہوں نے قاصد سے یہ کہا کہ جا کے بتانا حملہ کر دیا ہے. اچھا. ہاں، جبکہ حملہ ہوا نہیں تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس قافلے سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. اچھا جی. ابو سفیان جس قافلے کی سربراہی کر رہے تھے اس قافلے سے حضور کی ملاقات بھی نہیں ہوئی جی. اور وہاں پر یہ بات پورے مکہ میں مشہور ہو گئی. پھر مکہ والوں نے پھر میٹنگ بلائی اور کہا کہ ایک تو ہمارے ساتھی عمر بن حضرمی کا قتل کیا انہوں نے، اب جو ہے ہمت اور بڑھ رہی ہے کہ ہمارے دوسرے قافلے پر بھی انہوں نے حملہ کر دیا، اور لاکھوں کا پیسہ ان کا اس میں لگا تھا. اور پھر اس طرح سے ابو جہل کی سربراہی میں تقریباً مختلف قبیلے کے مختلف جنگجو جو بہت ذہین تھے اور بہت بہادر تھے اور لڑنے میں بہت مہارت رکھتے تھے جی، تقریباً 1300 لوگ جمع ہو گئے. اچھا. 1300 لوگ جمع ہو گئے، اس میں 700 سے زیادہ اونٹ تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے گھوڑے تھے، اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار بھی تھے ان کے پاس. اچھا. اور جنگی ساز و سامان سے وہ ایک دم لیس ہو کر کے ابو جہل نے پورا قافلہ وہ لے کر کے وہ نکلا کہ چلو اب ابو سفیان کی ہم مدد کریں گے، اپنے قافلے کو بچائیں گے. اچھا. اب یہاں سے وہ قافلہ نکلا. اب ادھر دیکھیے، ابو جہل تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ابو سفیان سے میری ملاقات ہوگی، اور پھر وہ ابو سفیان کے قافلے میں تقریباً 30 سے 40 لوگ تھے جو بہت ہی جنگجو تھے اور مہارت رکھتے تھے. تو ابو جہل نے یہ سمجھا کہ وہ قافلہ ابو سفیان کا کہیں پڑاؤ کیا ہوگا، ہم وہاں جائیں گے، ملاقات کریں گے ان سے، اور ملاقات کرنے کے بعد ہم سب ایک ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے. اچھا. ابو جہل نے یہ پلان کیا، لیکن اس کی اطلاع ابو سفیان کو نہیں تھی، اور اس وقت ابو سفیان نے ہوشیاری کے ساتھ راستہ بدلا، اور انہوں نے راستہ بدل کر اپنا پورا سامان تجارت ایک دم محفوظ مقام پر لے گئے، اور پھر سیدھا وہ مکہ آ گئے. اچھا. ہاں، ادھر وہ مکہ آئے، اور ادھر ابو جہل وہ قافلہ لے کر کے نکلا ابو سفیان کی مدد کرنے کے لیے. اچھا. اب جب یہاں وہ بندہ پہنچا تو ابو سفیان کا قافلہ تو ملا نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانثار صحابہ سے ملاقات ہو گئی. اب اس کے بعد اس قافلے میں حکیم ابن حزام تھے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے رشتے میں لگتے ہیں. اچھا. غالباً بھتیجے لگتے ہیں. اچھا. تو اس وقت انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے ابو جہل اور عتبہ کو سمجھایا کہ آپ لوگ جو ہے ایک کام کریں کہ جنگ نہ کریں، قافلہ ہمارا بچ گیا ہے، اب ہم پھر سے جائیں گے. ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اتنے دور سے یہاں آ گئے ہیں تو اب لڑے بغیر جائیں گے نہیں. چلو ابو سفیان کے قافلے کو انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن عمر بن حضرمی کو تو قتل کیا، ہم اس کا بدلہ لیں گے ان سے. عتبہ نے کہا دیکھو، جتنے بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں وہ کوئی غیر نہیں ہے، سب ہمارے ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے خاندان سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا رشتہ ہے جی، تو ہم اپنے رشتہ داروں سے کیوں لڑیں؟ جب وہ ہم پہ حملہ نہیں کر رہے تو پھر ہم کیوں حملہ کریں؟ ایک کام کرتے ہیں، چلیں. ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جائیں گے. پھر اس میں سے چند لوگوں نے کہا کہ نہیں جائیں گے، ہم لڑیں گے، بدلہ لیں گے. اور پھر اس کے بعد 1300 لوگوں میں سے تقریباً 300 لوگ بیچ ہی میں سے ابو جہل کو چھوڑ کے چلے گئے. اچھا. کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے، ہم اپنوں سے نہیں لڑیں گے، اپنوں پر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، اپنوں کا خون نہیں بہائیں گے. 300 لوگ، اس میں قبیلہ عدی اور اس کے علاوہ اور بھی کئی قبیلے کے لوگ تھے، وہ ابو جہل کا وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. اب جو بچا کچا لشکر تھا اس کی پوری تعداد تھی 1000. اچھا. اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لائے تو وہاں پر جو ہے آپ لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے جی، لیکن آپ نے صحابہ کو پہلے ہی سے اطلاع دے دی تھی کہ اگر ایسی صورتحال پیش آئی کہ لڑنا پڑا تو لڑیں گے ہم. اب اس میں ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کی جماعت میں بھی 2 گروپ ہو گئے. ایک گروپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو تجارتی قافلوں کا گھیراؤ کرنے کے لیے آئے تھے، اب سارے قافلے نکل گئے تو اب ہم ابو جہل سے نہیں لڑیں گے، ہم ایک کام کرتے ہیں، چلتے ہیں. دوسرا گروپ جو تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہم لڑیں گے ان سے، پہلے تو ہم صلح کرنے کی کوشش کریں گے، اگر صلح ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر صلح پہ وہ راضی نہیں ہوئے، ہماری زمینیں، ہماری جائیداد اور بھی دوسری معاملات ہیں اس پہ وہ راضی نہ ہوئے تو پھر ہم جنگ کریں گے. اب اس میں ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت خاموش تھے. آپ نے دونوں گروپ کے لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیا.
پھر آپ نے تمام صحابہ کو لیا اور کہا کہ میدان بدر پہنچو سب، اور پھر آپ سب کو لے کر کے پہنچے وہاں پر، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم جنگ کریں گے لیکن شروعات ہم نہیں کریں گے، ہم اپنا دفاع کریں گے۔ میدان بدر کا تھوڑا سا میں آپ کو نقشہ بتاتا ہوں جی۔ یہ جو ہے شہر مدینہ سے تقریباً 58 میل دوری پر، اچھا، ہاں کئی 100 کلومیٹر کی دوری پر جو ہے یہ، ابھی آج اگر کلومیٹر کے حساب سے جوڑتے ہیں تو کئی 100 کلومیٹر کی دوری پر وہ ایک میدان ہے۔ وہاں پر چونکہ ایک کنواں تھا اور ایک چھوٹی بستی تھی، اور وہاں پر زمانے جاہلیت میں کفار قریش کا جو ہے میلہ لگتا تھا۔ اچھا، ہاں بہت بڑا میلہ لگتا تھا اس میدان میں، اور اس میدان میں وہ سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے تھے، شریک ہوتے تھے، اور پھر جو سارا کام کرنا چاہتے تھے کرتے تھے، کوئی خریداری کرتا، کوئی ناچ گانا دیکھتا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کنویں کا نام تھا بدر، اچھا، اور اس بستی کا نام بھی تھا، اور پھر اس کنویں کا جو مالک تھا اس کا نام بھی بدر تھا، تو اس کے نام سے وہ کنواں اور وہ بستی بدر کے نام سے مشہور ہوئی۔ اچھا، اور پھر اسی نام سے وہ میدان بھی مشہور ہوا کہ بدر کا میدان ہے۔ اچھا، 12 رمضان المبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم شہر مدینہ سے نکلے، اور رمضان شریف کا مہینہ تھا، صحابہ روزے سے تھے، اور یہ جنگ ہوئی ہے 17 رمضان کو، جی، سن 2 ہجری کو۔ اچھا، 17 رمضان سن 2 ہجری کو یہ جنگ ہوئی۔ جی۔ اب جب وہاں پر، اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنگ کا پس منظر کیا تھا، جنگ کیوں ہوئی۔ ایک عمرو بن الحضرمی کا قتل ہو گیا، اور دوسرا جو ابو سفیان نے پھیلا دیا تھا کہ ہمارے قافلے کو لوٹ لیا گیا ہے، جی، مکہ والوں باہر نکلو، اپنے قافلے کو بچاؤ ورنہ سب لٹ جائے گا۔ یہ افواہ اتنی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی کہ لوگ یقین کرنے لگے، اور اسی افواہ پر یقین کر کے وہ لڑنے کے لیے باہر آ گئے۔ جی، تو ان 2 وجوہات کی وجہ سے یہ جنگ بدر واقع ہوئی۔ جی۔ اب اس میں دیکھیے اللہ کا کرم مسلمانوں پہ یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے ہی میدان بدر میں ابو جہل کا قافلہ پہنچ چکا تھا، اور جو ہموار زمین تھی، جو پہاڑوں سے نیچے جو زمین تھی، وہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ بنا لیا اور سب کچھ جما لیا کہ ہم یہیں رہیں گے، اوپر نہیں جائیں گے، اچھا، پستی کی طرف۔ اور اونچائی کی سمت میں جو پہاڑ کی طرف جاتی تھی جگہ، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کو پھیلا دیا جی، کہ آپ لوگ یہاں رہیں گے۔ اور پھر چند صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک چھوٹا سا مکان بنایا۔ اچھا، لوگ جھوپڑی کہیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو چیز منسوب ہو جائے بے شک، اس کو جھوپڑی نہیں کہنا چاہیے۔ عربی میں اس کو عریش کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک خیمہ تھا؟ ہاں، ایک خیمہ تھا جو لکڑیوں سے اور کھجور کے پتوں سے بنایا گیا۔ اچھا، ٹیمپرری وہاں تیار کیا گیا تھا۔ جی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سعد بن معاذ اور دیگر جو اکابر صحابہ تھے، بڑے ذہین اور جنگجو صحابہ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس خیمے کے اندر تشریف رکھیں، آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہی رہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم کیسے لڑیں، کیسے کیا کرنا ہے، یعنی آپ ڈائریکشن دیتے رہیے اور ہماری سرپرستی کیجیے، ہماری رہنمائی کیجیے، ہم آپ کی قیادت میں یہ ساری جنگیں لڑیں گے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو ذرہ برابر تکلیف ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں اس میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ سے، اور صحابہ حضور علیہ السلام سے کتنی محبت فرماتے تھے، سبحان اللہ، یہ محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہمیں ملتا ہے کہ اصلی صحابہ کا ماننے والا وہی ہے جو حضور علیہ السلام سے سچی محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ وہ خیمہ بھی تیار ہو گیا، اور پھر رات میں ایسا ہوا کہ بہت تیز بارش ہوئی۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ بہت تیز بارش ہوئی، اور وہ بارش کا پانی اوپر سے سیدھا نیچے جہاں پر ابو جہل کا پورا قافلہ تھا وہاں آ گیا، اور وہاں کیچڑ اور دلدل بن گیا۔ اچھا، جس میں ان کے گھوڑے صحیح سے پیر جما کے نہیں کھڑے ہو پا رہے تھے، ان کے خیموں میں کیچڑ چلا گیا، پانی چلا گیا، اور اوپر کی پوری زمین صاف ہو گئی جہاں مسلمان قیام پذیر تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد مسلمان اور صحابہ کرام پوری رات سکون سے سوئے، اور پھر صبح کو ایک دم تندرست ہو گئے۔ اور پھر ایک ایسی ہوا چلی جس سے مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا، اچھا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، سبحان اللہ، ان کا یقین بڑھ گیا کہ اب یقینی طور پر اللہ کے فضل و کرم سے سبحان اللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی نشانیاں ظاہر ہونے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔
اس کی شروعات ایسے ہوئی، پہلے سبحان بارش اللہ۔ ہوئی تاکہ موسم ٹھنڈا ہو جائے، اور زمین ہموار ہو جائے۔ زمین ہموار ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانثار صحابہ نے آگے بڑھ کر بدر کے اور جو کنویں تھے جی ان تمام کنووں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اچھا۔ اور اس میں پانی بھر گیا، اور پھر جو ریتیلی زمین تھی وہاں پر ریت کی دیوار بنا کر کے اس کے حوض نما بنا دیا گیا، سبحان اللہ۔ تاکہ اس میں پانی کا ذخیرہ کیا جائے، جو بارش کا پانی ہے اس جی۔ میں وضو وغیرہ اور پینے کے لیے اور جانوروں کو پلانے کے لیے وہ پانی استعمال ہو۔ سبحان تو یعنی پانی کا بھی انتظام میدان بدر میں اللہ۔ اللہ کی جانب سے بارش کی شکل میں ہو گیا۔ سبحان تو اللہ۔ کئی کنووں پر صحابہ نے قبضہ کر لیا اور کہا کہ ان کو ہم پانی پینے نہیں دیں گے، لیکن اس کی اطلاع جب حضور علیہ السلام کو ملی تو چونکہ آپ رحمت للعالمین، بے شک۔ آپ نے فرمایا کہ میدان جنگ میں بھی دشمن اگر تم سے پانی مانگے تو پانی منع نہیں کرنا، سبحان پانی اللہ۔ دے دو۔ سبحان اللہ۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی رحمت کا اظہار میدان بدر میں اتنا فرمایا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بے شک۔ دشمنوں پر آپ نے اتنا رحم فرمایا سبحان کہ آپ نے صحابہ کو تاکید کر دی تھی کہ اگر دشمن کے لشکر سے کوئی پانی لینے کے لیے تمہارے کنووں میں آتا، کنووں کے پاس آتا ہے تو تم منع نہیں کرنا، اسے پانی دے دینا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک یہ اللہ کی نعمت، اللہ کا انعام کہ پانی بھی آ گیا، جی زمین ہموار ہو گئی، جی موسم صاف ہو گیا، ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ جی سبحان اللہ۔ ہاں، پھر اس کے بعد ابھی اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، سبحان اللہ۔ کہ تحقیق کہ اللہ نے تمہاری بدر کے دن، بدر کے میدان میں، جی۔ یعنی جس دن جنگ ہوئی، جنگ جی بدر، جی تو بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک۔ حالانکہ تم بے سر و سامانی کی حالت میں۔ سبحان اللہ۔ میدان بدر سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ جی۔ سب سے پہلی چیز تو صبر کرنا، جی۔ دوسری چیز روزہ رکھ کر کے بھی اگر کہیں جانا پڑے، مشکل پیش آئے تو ہمیں نکلنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھ لیے تو ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ جی جیسے آج کل لوگ روزہ رکھ کر کے پورا دن باہر ہی نہیں نکلتے، ہاں ہاں ساری چیزیں کسی اور سے منگوا لیتے ہیں، خود جی۔ نہیں نکلتے۔ مگر یہاں پر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر کے اور دین اسلام کو بچانے کے لیے جی یہ روزہ رکھ کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے عریش میں یعنی اپنے خیمے میں یہ دعا بھی فرمائی تھی کہ اے پروردگار عالم، یہ 313 ہیں جو تیرے نام لیوا ہیں، تجھے اللہ کہہ کے پکارنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر یہ نہ رہے اور آج یہ ختم ہو گئے، مٹ گئے، تو اس کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ رقت انگیز دعا کرنے لگے، آپ کے بدن میں کپکپی آ گئی اور آنسو بہنے لگے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے، آپ چونکہ سجدے میں تھے، جی سجدے میں ساری دعا ہو رہی تھی اور گویا کہ راز و نیاز کی باتیں اللہ سے ہو رہی تھی، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی ہاتھ پر یا آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کہیں بھی رسوا نہیں فرمائے گا، آپ سبحان کو اللہ۔ ہمیشہ اللہ کامیابی دے گا، سبحان ہم اللہ۔ آپ کے ساتھ ہیں، اب بس کریں، آنسو نہ بہائیں، اب آپ اٹھ جائیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب تسلی تھوڑی سی ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے سے سر اٹھائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے، سبحان انشاءاللہ تم ثابت قدم رہو گے، اپنے پیروں کو مستقل رکھو گے، جمائے رہو گے، تو انشاءاللہ تمہیں کامیابی ضرور ملے گی۔ سبحان اللہ۔ کئی مرتبہ اللہ کی جانب سے یہ بشارت حضور علیہ السلام کو ملی، آپ نے صحابہ کو بتائی، صحابہ کا ایمان دھیرے دھیرے اور مضبوط ہوا، عقیدہ اور مضبوط ہوا، اور وہ جان گئے تھے کہ اب ہم جیت ہی کر کے جائیں گے انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ آپ نے ایک چھڑی لی اور چند صحابہ کو لیا اور آپ نے کہا کہ یہاں ابو جہل کی لاش گرے گی، یعنی مر کر کے وہ یہاں گرے گا، اچھا۔ یہاں فلاں گرے گا مر کے، یہاں فلاں کی لاش پڑی، یا فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ ابھی جنگ ہوئی نہیں، ایک دن پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتا دیا گیا تھا، اور آپ نے بھی صحابہ کو بتا دیا کہ کل کی جنگ میں کون کون کافروں سے مرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کا علم غیب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد ہمیں وہ بات یاد تھی کہ کون کون مرنے والا ہے۔ جنگ کے بعد ہم نے کافروں کی لاشوں میں جا کر کے، جہاں ان کی لاشیں رکھی ہوئی تھی، ہم نے جا کے دیکھا تو واقعی حضور علیہ السلام نے جیسا فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں کی موت ہوگی، یہاں فلاں کی لاش پڑی ہوگی، جیسے جیسے حضور علیہ السلام نے بتایا تھا ویسے ہی ہوا۔ تو ہمیں اور یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ رب العزت ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدد فرما رہا ہے، اور آنے والے واقعات کی اطلاع پہلے ہی دے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتا دوں
اس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن حضرت عثمان غنی نہیں تھے. جی. اس کی وجہ یہ تھی کہ شہزادی رسول حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جو آپ کے نکاح میں تھی حضرت عثمان غنی کے، جی وہ بیمار تھی. تو حضور علیہ السلام ہی کا حکم تھا کہ تم جو ہے آپ وہیں رہو اور ان کی تیمارداری کرو. تو آپ ان کی تیمارداری میں شہر مدینہ ہی میں رکے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد مال غنیمت میں سے جو حصہ صحابہ کا لگا تھا اعزازاً آپ نے وہ حصہ ان کو دیا، اور حضرت عثمان غنی کو بھی بدری صحابہ میں شامل کر لیا. سبحان اللہ. یعنی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی پر ٹھہرے رہے. جی ہاں. تو اب چونکہ حضور کی اطاعت کر رہے تھے، میدان بدر میں نہیں تھے، تو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری صحابہ میں شامل کیا اور مال غنیمت بھی ان کو عطا فرمایا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا ہے. جی ہاں. کہ وہ آپ جسے جو چاہیں منصب و مقام عطا فرما سکتے ہیں. قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں اتری. میں آپ کو ایک آیت کریمہ بتاتا ہوں، ایک آیت بتا دیتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے جب جنگ ہو رہی تھی تو اس میں جنگ سے پہلے کافروں نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو کہا یہ تو بہت تعداد میں کم ہے، ہم تو آسانی سے نپٹ لیں گے تھوڑی دیر میں. انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ ہم تو لڑ لیں گے، جیت جائیں گے. اور ادھر جو ہے مسلمانوں نے جب کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کافر لشکر میں تعداد میں زیادہ تھے جی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی جانب دیکھیے، اللہ کی جانب سے ایسی چیز کا انتظام ہوا کہ وہ دیکھ تو رہے تھے ایک بہت بڑے لشکر کو، لیکن ان کو بہت مختصر لشکر نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس لیے اللہ کی جانب سے انتظام ہوا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کا ڈر نہ بیٹھ جائے، بے شک ان کا رعب نہ بیٹھ جائے اور یہ کہیں جنگ سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. جی. تو اللہ کی جانب سے یہ انتظام ہوا کہ یہ جب دیکھ رہے تھے کافروں کے لشکر کو، حالانکہ وہ 1000 تھے لیکن وہ بہت مختصر لشکر نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ. اور پھر صحابہ نے بھی آپس میں مشورہ کیا کہ بہت مختصر لشکر ہے، جی، ہم تو آسانی سے ان سے مقابلہ کر لیں گے. اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. سبحان اللہ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، جی، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ لڑتے وقت کافر تمہیں تھوڑے نظر آئے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا تاکہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، یعنی ہر کام کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا. بے شک. تو یہ جنگ بدر ہی کے لشکر کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا کہ اس لشکر کفار کو بہت مختصر کر کے اللہ نے مسلمانوں کو دکھایا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد دیکھیے آپ کہ مشرکین اپنے کثیر تعداد پر، اپنے انتظام پر، اپنے فوجی صلاحیتوں پر ناز کر رہے تھے. جی. اب دیکھیے مسلمانوں کو تسلی دی گئی اور فرمایا گیا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. تمہارا جتھا یعنی تمہاری کثرت تمہیں کچھ کام نہیں دے گی چاہے کتنی بھی ہو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ آیت سے بھی مسلمانوں کو تسلی مل گئی کہ کافر اپنے کثیر لشکر پر تعداد میں زیادہ ہیں، وہ ناز کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں وہ تعداد کچھ کام نہیں دے گی، اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو اس سے بھی مسلمانوں کو تسلی ملی اور مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی گئی. اور پھر وعدہ یہ ہوا تھا فرشتوں کے نزول کا. سبحان اللہ. یہ اہم چیز ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے پہلے 1000 فرشتوں کی تعداد کو لے کر کے آپ اترے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو کچھ لشکر جو ہے دائیں جانب ہوتے ہیں، جس کو میمنہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں. دائیں جانب جو لشکر ہوتا ہے اس کو میمنہ کہا جاتا ہے، بائیں جانب جو لشکر ہوتا ہے اس کو میسرہ کہا جاتا ہے، اور جو درمیان میں ہوتا ہے اس کو قلب کہا جاتا ہے. اچھا. تو دائیں جانب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر تھا، اچھا، جو حضور علیہ السلام نے تعینات فرمایا تھا، مقرر فرمایا تھا. اور بائیں جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر تھا، اور درمیان میں کچھ لشکر کا حصہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تھا، جس کی آپ خود قیادت فرما رہے تھے. اور آپ نے صدیق اکبر حضرت علی کو یہ اجازت دی تھی کہ جو مناسب ہو، جیسا بہتر ہو ویسے لڑنا، اپنی سمجھداری پر
جیسا تمہارے سامنے معاملہ پیش ہے ویسے کرنا. جی. اور پھر 1000 جو لشکر اترا ہے فرشتوں کا، پہلے فرشتوں کی جماعت 1000 ان کی تعداد تھی اور اس کی سربراہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے تھے. سبحان اللہ. اور وہ لشکر جو ہے دائیں جانب گیا ہے. اچھا. حضرت ابوبکر صدیق کے لشکر میں. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد 1000 فوج اتری ہے، سمجھے لشکر کی شکل میں. اور فرشتوں کی وہ تعداد تھی حضرت میکائیل علیہ السلام کی سربراہی میں، وہ حضرت علی کی حمایت میں اس جانب گیا جہاں پر حضرت علی کا لشکر تھا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والتسلیم 1000 فرشتوں کی تعداد لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح سے پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر اس کے بعد 3000 آئے، پھر وہ ہوتے ہوتے اس کی تعداد بڑھتی گئی اور 5000 کا لشکر آ گیا. یعنی اللہ کی جانب سے یہ فرشتوں کی تعداد تھی. جی. اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی جائے گی، تو وہ وعدہ بھی پورا ہوا. ابو جہل کو جب اس کی اطلاع ملی تو اب ابو جہل دیکھیے اس وقت بھی غرور میں وہ مبتلا تھا. اس نے کہا کہ مسلمانوں تم فرشتوں کی وجہ سے غالب ہو رہے ہو، تو گویا کہ یہ جیت فرشتوں کی تمہاری نہیں ہے. اچھا. غلبہ ان کو مل رہا ہے، تم کو تھوڑی مل رہا ہے. اگر فرشتے نہ آتے تو تم ہم سے جیت نہیں سکتے تھے. اچھا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ فرشتے اللہ کی جانب سے بھیجے جاتے ہیں. بے شک. تو حق پر جو حق پر ہوتا ہے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے. بے شک. اب اللہ رب العزت جیسا چاہے جس کی مدد کرے. بے شک. سبحان اللہ. کبھی ہوا کے ذریعے مدد ہوتی ہے، کبھی بارش کے ذریعے مدد ہوتی ہے، کبھی فرشتوں کے ذریعے سے. سبحان اللہ. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے میدان بدر میں مختلف لباس میں تھے. بعض فرشتے سفید کلر کا امامہ شریف باندھ کر کے اترے تھے جی، اور بعض فرشتے جو ہے کالے رنگ کا امامہ شریف باندھ کر کے اترے تھے. سبحان اللہ. اور جس گھوڑے پر یہ سوار تھے جی، ان گھوڑوں کی پیشانی سفید کلر کی تھی. اچھا، سفید کلر کی تھی. اور یہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں اترے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور کافروں پہ یہ حملہ بھی کرتے تھے، ان کی مدد بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اس طرح سے الحمدللہ اللہ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی صحابہ کی مدد کی گئی جی، اور جنگ ہوئی. اور اس جنگ میں تقریباً 70 کافر مارے گئے جی، اور 70 قید کر لیے گئے. اچھا، 70 کافر مارے گئے تھے، جی. 70 قید کر لیے گئے تھے اور باقی جو بچے تھے وہ ادھر ادھر بکھر کے بھاگ گئے. جی، راہ فرار انہوں نے اختیار کر لی. اور اس میں جو ہے 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا، جس میں 6 مہاجر صحابہ تھے اور جی. 8 انصار صحابہ تھے. اچھا، یعنی جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ 6 صحابہ وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور جو مدینہ شریف کے صحابہ تھے ان کی تعداد 8 تھی. یعنی ٹوٹل 14 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے. جی. لیکن 70 اس میں مارے گئے کافر. جی، تو یہ جنگ کا آنکڑا ہی بتا رہا ہے کہ وہ ہار گئے تھے. بے شک. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے کافروں کی شان و شوکت کو توڑ دیا، ان کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کو جو غلبہ تھا جی، اور جو ایک ان کو جو جوش تھا کہ ہم سے کوئی ہار نہیں، ہم سے کوئی جیت نہیں سکتا ہے، گھمنڈ تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا، وہ ٹوٹ گیا ان کا. جی، اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا پرچم لہرانے لگا. جی، اسلامی قوت میں اضافہ ہوا، سبحان مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام پہ لوگوں کا اعتماد اور بڑھ گیا. سبحان اللہ. اور آس پاس کی جتنی بھی بستیاں تھیں وہ سب جو ہے دھیرے دھیرے آ کر کے اسلام قبول کرنے لگی. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی حلیف بن گئی، مددگار یعنی سپورٹر بن گئی. سبحان اللہ. جنگ بدر ہے، جی اگر اس کو دیکھا جائے اس اینگل سے تو ایک یہ اسلام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. جی ہاں یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جس میں غیب سے مدد کی صحابہ اکرام کی، جی تو صحابہ اکرام کے حوصلے بلند ہوئے جی اور صحابہ اکرام نے پھر پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے تعداد کو بڑھانے کے لیے، صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، جی اور پھر آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کی. کامیابی عطا فرمائے. پھر جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح اور نصرت عطا کی جی تو ایسی صورت میں آس پاس کے جو دوسرے قبائل تھے جی ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے لیے محبت یا عقیدت یا رعب و دبدبہ بیٹھ گیا بیٹھ گئے اور وہ بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے. ہوئے. یعنی ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے جی اسلام کی ترقی اور اسلام اور کو آنے والے بڑھانے کے لیے. جی آنے والے رہتی دنیا تک جی پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام جنگ بدر سے دیا گیا ہے جی کہ کبھی بھی حق اور باطل ہاں کے درمیان مقابلہ ہو اور حق والے کم ہو باطل
تعداد میں زیادہ ہو تو گھبرانا نہیں. جی تم جو ہے جنگ بدر کے صحابہ جو 313 تھے انہی کو اپنا آئیڈیل بنا لینا, ان کی تاریخ پڑھ لینا, تمہارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا اور غفلت کے پردے بھی چھٹ جائیں گے اور حق پر رہو گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. تو یہ جنگ جو ہے حق و باطل کی جنگ تھی, سبحان اللہ, ایمان اور کفر کی جنگ تھی. سبحان اللہ. یعنی بظاہر جو ہے صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, جی اسلحے بھی نہیں تھے, سواری کے گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں تھے, کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا, حالت روزہ سے تھے, تعداد بھی کم تھی, لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسلام کی بقا کے لیے وہ جب میدان جنگ میں اترے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ان کی مدد بھی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی کی اور اللہ نے ان کو کامیابی بھی عطا فرمائی. اور اس جنگ میں حضور علیہ السلام کا علم غیب آپ نے بتایا, اور ابو جہل کو حضرت معاذ اور معوذ یہ دو لوگ تھے جو عمر میں کم تھے, اور انہیں پتا تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے, برا بلا بکتا ہے. تو اس طرح سے ان لوگوں نے ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا. اس کی بھی لاش پڑی. ابو جہل بھی اس جنگ میں مارا گیا, عتبہ اور شیبہ بھی مارے گئے, اور بڑے بڑے رؤسائے مکہ کفاران قریش مارے گئے اس جنگ میں. اور اس جنگ میں حضور علیہ السلام کا معجزہ بھی صاف نظر آیا. وہ اس طرح سے کہ ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا تھا, تو وہ اسی وقت آ کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے اپنا رضا پیش کیا کہ میری آنکھ میں جو ہے تیر لگ گئی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگایا تو ان کی آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی. سبحان اللہ, ان کی آنکھ کی بینائی واپس آ گئی. سبحان اللہ. اور اسی طرح سے ایک صاحب تھے, ان کے پاس تلوار جو تھی لڑنے کے لیے, وہ تلوار ٹوٹ گئی. تو وہ آ کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ابھی تلوار ٹوٹ گئی, میں لڑوں کیسے؟ تو آپ نے کھجور کی ایک شاخ ان کو دی تھی اور کہا کہ اس سے لڑو. تو اچھا, اگر ہم اور آپ کسی کو کھجور کی شاخ دیں اور کہیں کہ اس سے لڑو جا کے, تو وہ کہے گا اس سے کیسے لڑیں گے, وہاں تو تلوار ہے. لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا, انہوں نے سوال نہیں اٹھایا کہ کھجور کی شاخ سے ہم کیسے لڑیں گے, بلکہ انہوں نے حضور کا حکم سنا, مان لیا ادب سے, اور وہ شاخ لے کے گئے. وہ شاخ دھیرے دھیرے تلوار کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور وہ لڑنے لگے اور کامیاب ہوئے. پھر ایک اور معجزہ اس میں یہ بھی ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ایک صاحب کا ہاتھ ہی کٹ گیا تھا. اچھا, ہاتھ کٹ گیا تھا, تو اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے. تو حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو ان کے بازو سے جوڑا اور اپنا لعاب دہن لگایا اور اس پہ دعائیاں کلمات پڑھے اور فرمایا جاؤ ٹھیک ہو جائے گا. تو ان کا وہ ہاتھ جڑ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کا ہاتھ جڑ گیا اور سبحان اللہ, وہ نشان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے میرا ہاتھ ابھی کٹا ہے. سبحان اللہ. اور خون گرنے کی وجہ سے جو کمزوری آتی ہے وہ کمزوری بھی ختم ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی میدان بدر میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ظاہر کر کے صحابہ کے دل میں حضور کی مزید عظمت کو پیدا فرما رہا تھا, اور ساتھ ہی ان کا یہ بھروسہ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہی مدد فرمائے گا اور اللہ ہم کو کامیابی عطا کرے گا. اس جنگ کے پیچھے ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مشرکین مکہ نے سوچا کہ شاید دھیرے دھیرے اسلام ختم ہو جائے گا, لیکن ہوا اس کے برعکس ہوا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا. مکہ معظمہ میں کبھی ایک آدمی, کبھی دو آدمی, کبھی کئی دن گزر جاتے, کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرتا تھا. لیکن مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد پورا قبیلہ جو ہے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہا تھا, تو ویسے ہی تل ملائے ہوئے تھے. جیسا کہ آپ نے بتایا درمیانی گفتگو کہ ان کی جو میٹنگز ہوا کرتی تھی, بس میٹنگ کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا, ایک ہی ایجنڈا ہوتا تھا کہ کس طرح سے اسلام کو ڈیمیج کیا جائے, کس طرح پیغمبر اسلام کو, صحابہ اکرام کو نقصان پہنچایا جائے. تو ہمیشہ وہ اسی بات کی سازشوں میں لگے رہتے تھے, اور وہ گویا انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کبھی تو موقع ہاتھ لگے کہ مسلمانوں کے ساتھ کھل کر میدان میں مقابلہ ہو. اور مسلمان ابھی بھی مٹھی بھر ہیں, اگر آج ان کو ہم نے دبا دیا تو بات ختم ہو جائے گی, اور اگر آج بھی ان پر کنٹرول نہ کر سکے تو کل کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. تو یہ سارے ریزنز بنے جنگ بدر کے. اور جو ابو سفیان کا قافلہ تھا یا ایک مشرک جو مارا گیا, یہ سب ساری چیزیں تو صرف محض بہانہ تھی, ورنہ وہ تو انتظار میں اسی دن کے بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ نے صلح کی پیشکش بھی کی تھی حضور علیہ السلام نے, آپ نہیں چاہتے تھے لڑنا, لیکن وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹھکرا دیا صلح کی پیشکش. اور دوسری چیز آپ نے صحابہ کو بھی کہا تھا کہ ہم حملہ نہیں کریں گے, ہم دفاع کریں گے.
اور جب جی وہ مشرکین مکہ لڑتے لڑتے تھک گئے پھر اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ اب تم ان پہ حملہ کرو. اچھا یہ بھی ایک جنگی حکمت جنگی عملی تدبیر تھی ہے، حضور جی. علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہوں، کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ جو کم تعداد میں صحابہ وہ تھک جائیں ہوں، ان پہ حملہ کر کے یا ان کے لشکر میں گھس کے جی اپنے آپ کو جو ہے پھنسا دیں یا مشکل میں ڈال دیں. ہوں، آپ چاہتے تھے کہ پہلے یہ تھک جائے. جی یہ سبحان جنگی اللہ. حکمت عملی تھی حضور جی. علیہ السلام کی. ہوں، آپ بہت بڑے جرنیل بھی تھے ہوں، اور جنگی حکمت عملی کے ماہر بھی تھے اور بہت سبحان زیادہ اللہ. تجربہ. صحابہ کرام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں جی حضور کے وصال کے بعد جی یہ تمام جنگی تدبیروں میں حضور علیہ حضور علیہ السلام کی تدبیر ہی کی جھلک نظر آئے گی آپ کو. سبحان اللہ. انہوں نے سبحان حضور سے اللہ. سیکھا تھا کہ سبحان جنگی اللہ. تدبیر ہوتی کیا ہے ہوں، اور یہ کب کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے اور کہاں کی جاتی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے ساری چیزیں جنگ بدر ہی میں سیکھ لی تھی. سبحان اللہ. اس کے بعد جنگ احد میں بھی کامیابی ہوئی ہوں، اور بھی جنگیں ہوئی سب میں کامیابی ہوئی. اس کی جی. وجہ یہی تھی کہ ساری تدبیریں وہ حضور سے سیکھا کرتے تھے. سبحان اور اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک کوشش ہوا کرتی تھی کہ میرے صحابہ ہوں، صرف مسجد اور مدرسے میں ہی نہ بیٹھے رہیں جی بلکہ ہر معاملات میں چاہے دنیاوی معاملات ہو تجارت کا معاملہ ہو جی. معاشی معاملہ ہو یا جنگی میدان ہو ہر جگہ وہ اول رہیں سبحان آگے اللہ. رہیں سب سے بڑھ کر رہیں. سبحان دنیا اللہ. ان سے سیکھے سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. دنیا کو سکھائیں یہ دنیا سبحان کو اللہ. پڑھائیں. سبحان اللہ. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ اپنی امت کو تعلیم دی جی کہ مسجد اور مدرسے میں پڑھنے والے جو ہیں صرف وہیں تک محدود نہ رہیں جی بلکہ وہ دنیا کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کی صلاحیت بھی رکھیں. تو میدان بدر سے اور جنگ بدر سے ہمیں ایک اور پیغام ملتا ہے سب سے اہم، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جن کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے یعنی جو مسلمان نہیں ہیں تو یہ کفار اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں. جی انہیں اپنا لشکر، اپنی تعداد، اپنے اسلحے اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی. جی تو کافر جو ہے وہ اسباب پر بھروسہ کرتا ہے اور مومن جو ہے وہ خالق کے اسباب پر بھروسہ کرتا ہے. اور خالق کے اسباب پر بھروسے کی بنیاد ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کی. تو ہر دور کے مسلمان کو چاہیے کہ مشکلات کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، مقابل میں دشمن کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اگرچہ آپ بظاہر کتنے کمزور کیوں نہ ہو، لیکن ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. اگر آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آج بھی آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، لیکن آپ کا یقین اللہ کی ذات پر کامل ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا بھی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو سبحان اللہ اللہ. کی ذات پہ بھروسہ رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ صاف سیدھا اس میں کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. ایک دم صاف لفظ ہے. اللہ فرما رہا ہے مجھ پہ بھروسہ کرو ہوں. اور میں تمہارے لیے کافی ہوں. سبحان اللہ. ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے سبحان اور وہ اللہ. بہترین کارساز ہے. سبحان اللہ. تو اگر ہم صرف زبان سے پڑھتے رہیں اور عملی طور پر اس کا اظہار نہ کریں تو پھر ایسی دعائیں اور ایسے وظائف کر کے کیا فائدہ. بے شک. آج مسلمان چھوٹی چھوٹی مشکلات کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے. جی ہاں. تو جنگ بدر سے یہ پیغام ملتا ہے کہ صحابہ کے سامنے تو اتنی بڑی مصیبت تھی. روزے کی حالت میں وہ بھی سبحان اللہ. میدان بدر میں جو 70 مشرکین ختم ہوئے تھے ہوں. ان سب کو ایک گڑھے میں ڈالا گیا اچھا. اور پھر آپ نے ان کے پاس جا کر کے ان کی لاشوں کے سامنے کہا ہوں. کہ کیا تم نے دیکھ لیا ہوں. اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں مل گیا ہوں. اور جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گیا. سبحان اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر چکے ہیں کیسے سنیں گے؟ ہوں. آپ ان سے بات کر رہے ہیں گفتگو فرما رہے ہیں سنیں گے کیسے؟ تو مر چکے ہیں گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے عمر جتنا تم سنتے ہو اس سے زیادہ ان کی سننے کی قوت ہے اس وقت. اچھا. تو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو زمین پر چلتا ہے وہی نہیں سنتا ہوں. بلکہ کچھ اللہ کے محبوب بندے بھی ایسے ہوتے ہیں ہوں. کہ زمین کے نیچے بھی ہوتے ہیں یعنی قبر میں بھی ہوتے ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں. سبحان اب اللہ. اس حدیث میں دیکھیے وہ کافر ہیں. جی. جب کافر سن رہا ہے حضور فرما رہے ہیں کہ تم سے زیادہ ان کی سننے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے اب. جب وہ سن رہا ہے تو جو اللہ کے ولی ہیں وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ بے شک. سبحان اللہ. ان کی بارگاہ میں دعا جو کی جاتی ہے یقینی طور پر وہ سنتے بھی ہیں اور پھر ہمارے لیے اور ان کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا ہے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. یہ بھی میدان بدر سے پیغام ملتا ہے. تو جو مشرکین تھے وہ تو جو مشرک تھے مومن ہی نہیں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر یہ سننے والے ہیں. جی. تو جب وہ سن سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہیں اور اس میں بھی جو صحابہ کرام ہیں جو انبیاء علیہم السلام ہیں جو اولیاء صوفیہ میں سے ہیں جو غوث و خواجہ میں سے ہیں
تو ظاہر ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں سنتے بھی اور مدد بھی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. حضور اعلیٰ حضرت کا وہ ایک شعر جس میں آپ فرماتے ہیں جان نثاران بدر و احد پر درود. سبحان اللہ. جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. بیعت کا حق انہوں نے ادا کر دیا. سبحان اللہ. اور حضور نظمی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جبریل امی اترے لشکر لیے قدوسی. جی. جبریل امی اترے لشکر لیے قدوسی، جب بدر کے میدان میں وہ دست دعا اٹھا. سبحان اللہ. سبحان یعنی جب اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دست کرم دعا کے لیے اٹھا تو حضرت جبرائیل اترے. سبحان اللہ. سبحان اور دعا حضور کی اس کا بھی تذکرہ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا سبحان جوڑا، اللہ. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سبحان اللہ. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، سبحان اللہ. بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یقینی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی جس کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی ہے اللہ نے وہ دعا رد نہیں فرمایا، وہ دعا قبول ہوئی ہے اور مومنین کو اس سے فائدہ ملا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، امید کرتے ہیں کہ آج جنگ بدر کے مکمل نقشے کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. یہ جنگ کیوں ہوئی، کب ہوئی اور کس لیے ہوئی، اور اس جنگ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں پر جبراً مسلط کی گئی تھی. یعنی اس جنگ کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں پر یکے بعد دیگرے جو جنگیں تھوپی گئی تھی، جنگ بدر کی شکل میں، جنگ احد کی شکل میں، خیبر و خندق کی شکل میں، مسلمان اگر میدان میں نکلا تھا تو مقصد قتل و غارت گری یا لوٹ مار نہیں بلکہ اپنی دفاع تھا. تو مسلمان اپنے مقابلے میں آنے والے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس لیے نکلا تاکہ وہ اپنی ان سے حفاظت کر سکے. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسلام کی ان تمام جنگوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور موجودہ دور میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود ان کے تعلق سے علم حاصل کرے، تاکہ اگر کہیں کوئی اس کے بارے میں سوال پوچھ بیٹھے تو وہ اس کا صحیح طور پر جواب دے سکے. تو جنگ بدر مسلمانوں پر تھوپی گئی ایک جنگ تھی، اور مسلمان اپنی دفاع کے لیے میدان میں اترا تھا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے غائبانہ طور پر اس کی مدد کی، اور اللہ نے کھلی ہوئی عزت، فتح اور کامرانی مسلمانوں کو عطا فرمائی. بس اسی کے ساتھ آج کی اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں. آپ تمام کی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ہم مولانا اکرم نجمی صاحب قبلہ کا بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ماہ رمضان میں ہمیں دیا، اور آپ کے ذریعے جنگ بدر کے تعلق سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سننے کا موقع ملا. ہماری معلومات میں بھی کافی اضافہ ہوا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں، عزت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ مزید ان سے دین و سنیت کا کام لیتا رہے، اور ان کی تمام دینی خدمات کو اللہ تبارک تعالیٰ میدان قیامت میں حضرت کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے. انشاءاللہ پھر ہماری اور آپ کی بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں. جاتے جاتے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے SDI چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.